آج ہم کربلا کی کچھ ان اہم شخصیتوں پر غور کر رہے ہیں جن کی قربانیاں اکثر بڑی کہانی میں کہیں دبسی جاتی ہیں۔ جی ہمارے پاس یہ جو مواد ہے، کربلا کے بھلا دیے گئے 10 شہید، یہ ہمیں ان کرداروں کی عظمت یاد دلاتا ہے۔ تو چلیے آج ان قربانیوں کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ کربلا صرف امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ تو وفا، ہمت اور حق پرستی کی کئی مثالوں کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک سنگم ہے۔ اور ہر شہید کی کہانی اس پورے واقعے کو ایک نیا آیام دیتی ہے۔ اچھا، تو اس مواد کی شروعات ہوتی ہے حضرت مسلم بن عقیل کے ذکر سے۔ وہ کوفہ میں امام کے ایلچی بن کر گئے تھے، جی لیکن وہاں حالات بدل گئے، وہ بالکل اکیلے رہ گئے اور پھر مسجد میں شہید ہوئے۔ تو کیا یہ کربلا کی طرف پہلا اشارہ تھا؟ ہاں بالکل، ان کی شہادت نے آنے والے امتحان کی آپ کہیں سنگینے کو واضح کر دیا تھا، اور کوفہ میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ وفاداری اور غداری کے بیچ کا فرق دکھاتا ہے صاف طور پر۔ اچھا، اور اسی سے جڑی ہے ہانی ابن عروہ کی کہانی، کوفہ کے وہ بزرگ ہاں ہاں، جنہوں نے حضرت مسلم کی میزبانی کی تھی، اور اس کی قیمت انہوں نے اپنی جان دے کر چکائی۔ ان کا سر قلم کیا گیا تھا۔ اوہو، یعنی حق کی حمایت اور میزبانی کا مان رکھنا، چاہے انجام کچھ بھی ہو، یہ کربلا کے میدان سے پہلے کے امتحان تھے جیسے۔ بالکل، یہ زمین تیار ہو رہی تھی۔ اب اگر میدان کربلا کی بات کریں، خاص کر نوجوانوں کی، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے بیٹے، جن کی شکل و صورت کہتے ہیں پیغمبر SW سے ملتی تھی۔ جی ہاں، اور وہ جنگ میں سب سے آگے تھے۔ ان کی شہادت پر امام کا وہ جملہ ہے نا، بیٹا اب تمہارے بعد دنیا کا مزہ چلا گیا، وہ اہل بیت پر گزرے ان قیامت خیز لمحوں کو دکھاتا ہے۔ صحیح۔ یہ جوان نسل کی طرف سے حق کے لیے دی گئی ایک عظیم قربانی تھی۔ اور اسی طرح حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، عمر کم مگر شہادت کا جذبہ، وہ ان کا مشہور قول، چچا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ہاں، اور پھر ان کی لاش کا ٹکڑوں میں ملنا، یہ منظر تو واقعی دل دہلا دیتا ہے۔ اور یہ جذبہ صرف بیٹوں تک ہی نہیں تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے اون اور محمد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی بہت کم سن تھے، جی، لیکن ماں نے انہیں حق کے لیے لڑنے بھیجا اور پھر ان کی شہادت پر صبر اور شکر کا مظاہرہ کیا۔ یہ دیکھیے، خواتین کا کردار، ان کا حوصلہ، دین کے لیے سب کچھ لٹا دینے کی ایک مثال ہے۔ یہ تو اہل بیت کی بات ہوئی، لیکن کچھ کردار ایسے بھی لیں جو بعد میں حق کے قافلے میں شامل ہوئے، جیسے حضرت حر ابن یزید ریاحی، ہاں، حر، جنہوں نے پہلے امام کا راستہ روکا تھا، لیکن پھر کربلا میں ان کا دل بدل گیا، توبہ کر کے ساتھ آ ملے۔ بالکل، اور ان کی کہانی وہ توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھولتی ہے۔ ان کا وہ کہنا کہ میں نے تمہارا پانی روکا تھا، آج تمہارے ساتھ پیاسا مرنے آیا ہوں، یہ دکھاتا ہے کہ کربلا ہدایت کا بھی میدان تھا، جہاں غلطی کا احساس کر کے حق کی طرف پلٹا جا سکتا ہے آخری وقت میں بھی۔ اور وفاداری کی بات چل رہی ہے تو حضرت عباس ابن علی رضی اللہ عنہ کا ذکر تو لازمی ہے، علمدار حسین، جنہیں کربلا کا شیر بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، دریا پر قبضہ کیا لیکن پانی نہیں پیا، کیونکہ خیمے میں بچے پیاسے تھے، اور پھر دونوں بازو کٹ گئے مگر عالم نہیں گرنے دیا۔ وہ بھائی سے محبت، اطاعت اور اپنی ذمہ داری نبھانے کی آپ کہہ سکتی ہیں بہترین مثال ہے۔ ان کی وفا تو کربلا کی پہچان بن گئی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ صرف رشتہ دار یا نوجوان ہی نہیں تھے، بزرگ بھی تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر، 80 سال کی عمر، جی 80 سال، اور جواں مردی سے لڑے۔ ان کی شہادت پر امام کا غمزدہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ ایسے وفادار ساتھی کتنے عزیز تھے۔ ہاں، اور یہ دکھاتا ہے کہ حق کا ساتھ دینے کی کوئی عمر نہیں ہوتے، ان کا جذبہ عمر کی قید سے بالکل آزاد تھا۔ اچھا، ایک اور مثال ہے جون کی، حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے وہ۔ ہاں، جان، رنگ ان کا سیاہ تھا مگر روح روشن تھی۔ امام نے اجازت دی تھی کہ چلے جاؤ، مگر ان کا جواب تھا، میں آپ کے دکھ میں شریک رہنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے! یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اخلاص اور وفاداری کا معیار کسی ظاہری رنگ روپ یا رتبے کا محتاج نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ اور آخر میں کربلا کی مظلومیت کی شاید سب سے دردناک علامت، حضرت علی اصغر RA، 6 مہینے کا بچہ۔ ہاں، 6 مہینے کا بچہ جس کے لیے پانی مانگا گیا اور جواب میں تیر ملا۔ یہ واقعہ ظلم کی انتہا بیان کرتا ہے، معصومیت کا قتل۔ تو ان 10 کرداروں کو یاد کرنے کا مقصد صرف ماضی کو دہرانا نہیں ہے، ہاں، ہے نا؟ کربلا ایک مکمل تصویر ہے،
جس میں ہر قربانی، ہر کردار کا اپنا ایک رنگ ہے، اپنا سبق ہے۔ بالکل، وفا، توبہ، صبر، جوانمردی، میزبانی، حق پرستی، یہ سب کربلا کے پیغام کے حصے ہیں۔ ان بھلا دیے گئے شہیدوں کی کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اصولوں پر قائم رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور شاید سوچتے کی بات یہ بھی ہے کہ ان کرداروں کے جو جذبات اور اصول ہیں، ہمت، وفا، حق کے لیے کھڑے ہونا، کیا آج بھی ہمارے لیے وہ کوئی معنی رکھتے ہیں؟ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔